بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو بیٹیاں ماں سے وہ سب کچھ کہہ سکتی ہیں جو دل میں بے چینی بن کر تڑپتا ہو۔ ماں کی آغوش میں سر رکھ کر اپنا ہر درد بھول جایا کرتی ہیں۔ فارس اگر لکھے تو اتنا لکھے گا، بیٹیاں ہر درد برداشت کر لیتی ہیں، ہر بے رخی سینے میں دفن کر لیتی ہے، ہر تلخ الفاظ سن لیتی ہے، ہر ستم خاموشی سے آنسوں میں بدل دیتی ہے۔ ماں کے بنا بیٹیاں بے زبان ہو جاتی ہیں۔ مصلی اٹھایا، حجاب میں تھی، کمرے میں داخل ہوئی، بھائی اور بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صاحبہ نماز پڑھ کے مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں بھابھی نے آواز دی، صاحبہ نماز پڑھ لی ہے تو ذرا بات سنو۔ صاحبہ نہایت با اخلاق، با پردہ اور با حیا لڑکی تھی۔ صاحبہ نے ابھی ابھی ماسٹر کی پڑھائی کی تھی، سوچ رہی تھی کوئی جاب کر لوں، لیکن زمانے سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک ڈر ستایا کرتا تھا، وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بے چینی کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ ماں کے آنچل سے بچھڑے ایک زمانہ ہوا تھا۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو صاحبہ، بابا نے تمہارے رشتہ طے کر دیا ہے۔ صاحبہ کی آنکھیں جیسے نم ہو گئی ہوں، پاس پڑی ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بابا بتانے لگے، اللہ کے کرم سے پڑھا لکھا ہے، نوکری چوکری ہے، بڑا گھر ہے، اس کے پاس کار بھی ہے اور فیملی بھی چھوٹی سی ہے، بس ایک ماں ہے۔ صاحبہ کہنا چاہتی تھی، بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن بابا نے تو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بھائی کی طرف دیکھنے لگی، بھائی نے لمبی سانس بھری، لے بھائی صاحبہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ صاحبہ کا دل تڑپا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش تھی۔ بابا نے چاچو لوگوں کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کرنے لگے۔ سب نے کہا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑکے کے پاس اچھی نوکری ہے، کار ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، اپنی صاحبہ تو راج کرے گی۔ صاحبہ کمرے میں بیٹھی پرانا سا صندوق کھولا، امی کی تصویر نکالی، امی کی تصویر چومی۔ امی اب اس گھر میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں، لیکن دل میں ایک خوشی بھی تھی، اچھا ہم سفر ہوگا، میرا بہت سارا خیال رکھے گا، میں اس کے لاڈ اٹھاؤں گی۔ شادی کا دن تھا، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈال رہی تھی، بھابھی نے آواز دی، ارے او صاحبہ، جو کام کے کپڑے ہیں وہ رکھ لو، باقی میں پھینک دوں گی۔ امی کا پرانا سا ایک دوپٹہ تھا، اس کو سینے سے لگایا، امی کی خوشبو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ پھر نکاح ہوا، سکندر کو 3 بار اللہ کو گواہ بنا کر قبول کر لیا۔ صاحبہ اب سکندر کی ہمسفر بن گئی تھی۔ وداعی ہوئی، سکندر کا ہاتھ تھامے چلی گئی۔ صاحبہ نے نماز ادا کی، سکندر موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ صاحبہ آہستہ سے بولی، آپ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سکندر مسکرایا، کم آپ بھی نہیں ہو، بالکل کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی آپ۔ اچھا بتاؤ تم کو کیسا ہمسفر چاہیے تھا؟ صاحبہ ہلکا سا مسکرائی، بس اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ کوئی عزت کرنے والا شہزادہ ہو، اور اللہ کا شکر ہے مجھے آپ مل گئے ہیں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر مسکرایا، واہ جی آپ تو بہت اچھی ہیں، اچھا بتائیں کبھی زندگی میں پیار ہوا کسی سے؟ صاحبہ نظریں جھکا کر بولی، بالکل نہیں، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ سکندر آہستہ سے بولا، اچھا سنیں، امی کا بہت سارا خیال رکھنا، میری دنیا میری ماں ہے، اور میں چاہتا ہوں آج سے تم بھی میری ماں کو اپنی ماں سمجھو۔ صاحبہ بہت خوش تھی، سکندر جی میں آپ کی ماں کو امی جان کہا کروں گی، مجھے اللہ نے ماں عطا کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ سکندر مسکرانے لگا۔ کچھ دن گزرے، صاحبہ کھانا بنا رہی تھی کہ ساس کچن میں آئی، بات سن لڑکی، صاحبہ مسکرا کر بولی، جی امی جان، یہ کچن میں نہ آیا کر، اپنے لیے کچھ کھانا بنانا ہو تو بنا لیا کر، میرے لیے تم کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبہ آہستہ سے بولی، لیکن امی جان ایسا کیوں بھلا؟ ساس منہ سا بنا کر بولی، کیونکہ مجھے کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ صاحبہ خاموش ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھی اپنی جاب پہ چلا گیا، وہ دوسرے شہر جاب کرتا تھا، مہینے میں صرف 2 دن کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ صاحبہ آج کچھ اداس تھی، سکندر کو فون کیا، سکندر میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ سکندر نے عجیب سا رویہ برتا، یار تم کو پتہ ہے میرا اس وقت آفس ٹائم ہے، مجھے اس وقت کال نہ کیا کرو، فون بند کر دیا۔ صاحبہ چپ ہو گئی، ساس کے پاس جا کر بیٹھی، اور ساس اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی تھی۔
صاحبہ آرام سے بولی، امی جان کیا آپ کے پاس لیٹ جاؤں؟ مجھے نہ جانے کیوں بے چینی سی ہو رہی ہے۔ ساس نے منہ سا بنایا، کتنی بار بکواس کی ہے میں نے، جب فون پہ بات کر رہی ہوں تو میرے پاس نہ آیا کر، سمجھ نہیں آتی تم کو؟ صاحبہ چپ ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی۔ تنہا، بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میکے سے بھی بھائی کبھی 6 ماہ بعد فون کر لیتا، ورنہ وہ بھی نہیں کرتا۔ آج 1 مہینہ گزر گیا تھا، سکندر نے آج گھر آنا تھا۔ صاحبہ خود کو سنوارنے لگی، سجنے لگی۔ آج چہرے پہ طرح طرح کے فیشل کرنے لگی، آنکھوں میں کاجل ڈالا، ہاتھ پہ مہندی سے میری دھڑکن سکندر لکھا۔ بہت خوش تھی، کبھی آئینے کو دیکھتی، کبھی دروازے کی جانب، بے چین ہو رہی تھی۔ آج تو ٹائم بھی نہیں گزر رہا تھا۔ پھر شام کے وقت دروازے پہ گھنٹی بجی، ماں نے دروازہ کھولا۔ سکندر مسکراتے ہوئے ماں سے ملنے لگا۔ سامنے کھڑی دھڑکن بے قابو سی، صاحبہ مسکرا رہی تھی۔ سکندر نے صاحبہ سے سلام کیا، امی کے پاس بیٹھ گیا۔ صاحبہ پانی لے کر آئی، پاس بیٹھ گئی۔ ساس صاحبہ سے کہنے لگی، تو جا اپنے کمرے میں، سکندر تھوڑی دیر تک آئے گا۔ سکندر صاحبہ کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ صاحبہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے گزرے، دونوں ماں بیٹا بازار چلے گئے کچھ شاپنگ کرنے۔ صاحبہ انتظار کرتی رہی، 11 بجے واپس آئے۔ پھر لندن بیٹی کو فون ملایا، دونوں ماں بیٹا دیر رات ان سے باتیں کرتے رہے۔ صاحبہ انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کے 8 بج رہے تھے۔ صاحبہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی، سکندر تو اپنے دوستوں کے پاس جا چکا تھا۔ ساس سے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی، امی جان سکندر کہاں گئے ہیں؟ ساس نے طنز کرتے ہوئے بولی، تم سوئی رہو، تم کو کیا فکر۔ دوسری رات آئی، سکندر 12 بجے گھر آیا۔ صاحبہ جاگ رہی تھی، سکندر کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری جان، یہ کیسا گھر آنا ہوا، سارا دن تو آپ مصروف رہتے ہو۔ سکندر آہستہ سے بولا، یار صبح بات کریں گے، میں تھک گیا ہوں، نیند بہت آئی ہے۔ صاحبہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، 2 سال گزر گئے، آج بھی وہی حال تھا۔ سکندر گھر آتا، ماں سے ملتا، ماں کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا، پھر دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ صاحبہ محبت کے 2 الفاظ سننے کے لیے ترس گئی۔ کبھی کچھ بھی ضرورت ہوتی، سکندر سے مانگتی تو سکندر جواب دیتا، یار کچھ بھی چاہیے ہو امی سے مانگ لیا کرو، مجھے نہ فون کیا کرو۔ صاحبہ چپ ہو جاتی۔ اب سکندر گھر آتا، صاحبہ سکندر کے پاؤں سے لپٹ جاتی، ہاتھ چومتی، خود ہی سکندر سے باتیں کرتی، لیکن سکندر موبائل پہ مصروف رہتا۔ دل کیا تو کسی بات کا جواب دے دیا، ورنہ موبائل پہ مصروف رہتا۔ ایک دن سکندر کسی سے بات کرتے کرتے سو گیا، موبائل آن تھا۔ صاحبہ نے دیکھا تو سکندر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس کی واٹس ایپ چیک کی تو درجنوں لڑکیوں کے نمبرز تھے، فحش باتیں، فحش تصویریں۔ صاحبہ کا دل پھٹ گیا ہو، جیسے رونے لگی۔ سکندر میں ترس گئی ہوں آپ کے منہ سے 2 بول محبت کے سننے کے لیے، اور آپ ہیں کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کبھی ڈنر پہ جا رہے ہیں تو کبھی کسی ہوٹل میں رو رو کے رات گزار دی۔ سکندر پھر واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ صاحبہ اب اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی، ہم سفر دغا دے رہا تھا۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ صاحبہ خوبصورت نہیں تھی، صاحبہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ مہینے بعد سکندر گھر آیا، صاحبہ نے ہمت کی، سکندر کا ہاتھ تھاما۔ سکندر میری جان، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے قابل کیسے بن سکتی ہوں؟ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ کے قدموں پہ میرے دونوں جہان قربان۔ میں آپ کے لیے جی رہی ہوں اور آپ کے لیے مر جاؤں گی۔ سکندر آپ مجھے مہینے کا 2000 خرچہ دیتے ہیں نا، مجھے نہیں چاہیے۔ سکندر میری جان، مجھے کار، یہ بڑا گھر کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر کبھی مجھے اپنا کہو، مجھے سینے سے لگاؤ۔ آج 2 سال گزر گئے، مجھ سے کبھی کسی بات کا مشورہ نہیں کیا۔ مجھے نہ آپ محبت سے بلاتے ہیں، نہ امی جان مجھے سمجھتی ہیں۔ سکندر میں پاگل ہو رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے میں بہت جلد نفسیاتی ہو جاؤں گی۔ میرے دل میں اب ڈر سا رہتا ہے،
सिकंदर, मैं जानती हूँ आप दूसरी लड़कियों से बात करते हैं। मेरी जान, सब छोड़ देना, मेरे पास लौट आएं, मेरे हो जाएं, मुझे खाक होने से बचा लें। सिकंदर गुस्से से बोला, तुमने मेरा मोबाइल चेक किया है? साहिबा आहिस्ता से बोली, सिकंदर, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, मुझे मार लो, मुझ पे गुस्सा करो, जितना जी चाहता है सितम ढाओ मुझ पे, लेकिन मुझे यूं रुस्वा ना करो। सिकंदर, मैं रो रो कर थक गई हूँ, अब मैं हार रही हूँ। चाहे तो अपनी गुलाम, अपनी नौकरानी समझ लो, चाहे तो पाँव का जूता समझ लो, मुझे बस 2 बोल मोहब्बत के मेरे दामन में डाल दो। सिकंदर था कि बेहिस हो चुका था। चिल्लाकर बोला, देख फजूल का तमाशा ना कर, समझ आई तुमको? अगर कोई परेशानी है तो चली जा अपने माँ बाप के घर, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। हालांकि सिकंदर पढ़ा लिखा था, फिर भी वो किसी शहजादी को खाक कर रहा था, किसी शहजादी की जिंदगी के साथ खेल रहा था। साहिबा का हर आंसू सिकंदर के जहर आलूदा लहजे की नज़र हो गया। दूसरे दिन सिकंदर फिर चला गया, 1 महीने के लिए। अब तो साहिबा की आदत सी बन गई थी। तन्हा रहना, घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ भी इल्म नहीं। बस वो अपने कमरे में तन्हा बैठी नमाज अदा करती और दुआ करती, ए अल्लाह, सिकंदर का दिल बदल जाए, वो मेरी खामोश चीखों को समझे। लेकिन सिकंदर अपनी रंगीन दुनिया में मस्त था। न जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती थी, कितनी लड़कियों से खेल चुका था। एक दिन तो साहिबा ने फ़ोन पे कहा, सिकंदर, मैं तन्हा हो गई हूँ, तुम साथ हो भी साथ नहीं हो, मुझे एक लड़का कॉल करके बार बार तंग कर रहा है, आप इससे पूछो ना। सिकंदर मुस्कुराया, साहिबा, पूछना क्या है, इस लड़के से दोस्ती कर लो और लाइफ एंजॉय करो। ये अल्फाज साहिबा का कलेजा चीर गए, खामोश हो गई। जिंदगी क्या बन गई, मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरा वजूद क्या है। लाखों सवालात थे, हजारों शिकवे थे, लेकिन साहिबा हिम्मत नहीं हार रही थी। आज भी सिकंदर जब घर आता है, साहिबा सिकंदर के पाँव चूम लेती है, कदमों पे सर रख कर बैठ जाती है। आज भी साहिबा अपने सिकंदर से मोहब्बत की भीख मांगती है। हाँ, अब ज़बान से कोई लफ्ज़ अदा नहीं करती, बस खामोशी से अपनी मोहब्बत निभा रही है। सिकंदर का बहुत ख्याल रखती है, मज़े मज़े के खाने बनाती है, लेकिन सिकंदर होटल से खाना खा लेता है, फिर खुद से बातें करने लगती है, क्या करूं, मेरा सिकंदर तो मेरा होकर भी मेरा नहीं है, पता नहीं मेरी दुआएं कब कबूल होंगी। सब कहते हैं तलाक ले लो, मैं कहाँ जाऊंगी दामन दागदार लेकर, मेरी तो माँ भी नहीं जिसकी आगोश में छुप जाऊंगी। आज 5 साल गुजर गए सिकंदर को मांगते मांगते, भीख भी मांग ली, पाँव भी पकड़ लिए, अल्लाह का वास्ता भी दिया, लेकिन सिकंदर पत्थर बना रहा। साहिबा तो अपनी वफादारी निभाती रही, लेकिन आखिर कब तक? साहिबा कब तक ये सब करेगी? सिकंदर को अपनी माँ और बहन अजीज़ हैं, ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन साहिबा के भी तो कुछ हकूक़ हैं। आज 5 महीने गुजर गए हैं, सिकंदर ने तो बात तक नहीं की। साहिबा से जब भी घर आता है, न जाने किससे फ़ोन पे बातें करता रहता है। अब साहिबा ने तो शिकवा भी छोड़ दिया है, अब तो सारे सवालात भी ख़त्म हो गए। अब साहिबा एक ज़िंदा लाश की मानद थी। क्या फ़र्क पड़ता है अब सिकंदर साथ हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है अब कोई साथ निभाए या ना निभाए। अब वो सजती संवरती भी नहीं, अब वो इंतज़ार भी नहीं करती, कोई इसे आवाज़ दे ले तो ठीक, वरना वो अब कई कई दिन आईने के सामने बैठी खुद को देखती रहती है। कल की ही तो बात है, इसने गौर से देखा तो आधे सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। अभी उम्र है ही क्या, सिर्फ 27 बरस। वक्त से पहले वो बूढ़ी हो चुकी है। आंखों के गिद्ध स्याह हल्के हैं, कोशिश करती है मुस्कुराने की, लेकिन आंसू पलकों को छलका जाते हैं। आखिरी सी उम्मीद लिए दुआ मांगती है, काश मौत से पहले सिकंदर इसे मोहब्बत से आवाज़ दे, इसकी कदर करे, इसे अहमियत दे, इसे अपना समझे, इसे अपना कहे। वो सब कुछ हार कर बस क्या चाहती है, इसे सिर्फ मोहब्बत के 2 बोल चाहिए, हम सफ़र बस एक पल के लिए मुकम्मल इसका हो जाए। बेहाल, बेबस, बेजान, मुरझाए हुए की मानंद अपनी खूबसूरती तो खो रही है, लेकिन वो महकना चाहती है। खामोश है, बिल्कुल खामोश, इसे अपने मजाजी खुदा की तवज्जो चाहिए। वो टूट कर बिखर चुकी है, कुछ कुछ बोले तो दामन दागदार कर दिया जाएगा। तलाक कहकर खामोश रही तो खाक हो जाएगी। सास अपनी दुनिया में, अपनी अना में डूबी है, मजाजी खुदा इसकी हर धड़कन से नावाकिफ़ है।
سکندر کے پیروں سے لپٹی اس کی سانسیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، سکندر اگر چاہ نہیں سکتے تو مجھے برباد کیوں کیا؟ اگر نبھا نہیں سکتے تھے تو خاک کیوں کیا؟ وہ گریبان سے پکڑ کر پوچھنا چاہتی ہے، میرے 5 سال، میری جوانی، میرے ارمان، میری خواہشات، میرے خواب اتنے سستے تھے کہ میری زبان کو لاکھوں تالے لگا دیے گئے، مجھے بھری محفل میں تنہا کر دیا گیا۔ سکندر تم تو خوش ہو اپنی ہر معشوقہ کے ساتھ، میرا کیا گناہ ہے؟ وہ اداس لمحے لیے کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی اور سکندر پاس بیٹھا اپنی معشوقہ سے بات کر رہا تھا۔ میری جان، کل میں آپ کو نیا موبائل لے کر دوں گا، تم مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، میں تو تمہارے پاؤں کی دھول ہوں۔ سکندر اپنی معشوقہ کا کتا تو بن گیا تھا لیکن اپنی بیوی کا مجازی خدا نہ بن سکا۔ وہ اپنی معشوقہ کے سر درد پر تو تڑپ رہا تھا لیکن 5 سال سے آنسو بہاتی، محبت کی بھیک مانگتی بیوی کا درد نہ سمجھ۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔